بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اردو کلاس میں آج ہمارا موضوع ہے نظم برسات کا تماشا۔ نظم برسات کا تماشا 10ویں کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد اور نذیر تخلص تھا۔ آپ 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی صاحبزادی تھی۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا، آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے اور اسی نسبت سے آپ اکبر آبادی کہلائے۔ آپ کو اردو اور فارسی زبانوں پر بڑا دسترس حاصل تھا اور آپ نے عربی، یوپی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ تاج محلہ گنج میں مقیم ہوئے اور یہاں پر ایک مکتب میں ہی آپ نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ آپ کی جو طبیعت تھی وہ شروع سے ہی شاعری کی طرف جو ہے وہ موضوع تھی، اور طبیعت میں جو موضوعیت تھی وہ فطرت کے حوالے سے تھی۔ آپ ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے اور آپ کی ساری عمر جو ہے معلمی میں بسر ہوئی۔ ایک قناعت پسند شخص تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی حکمرانوں کے دعوت نامے قبول نہ کیے، نہ ہی کسی دربار سے وابستہ ہوئے۔ آخری عمر میں فالج میں مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں 1830 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ اردو کے بلا شبہ پہلے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ نے مختلف شاعری کے جو موضوعات ہیں اس میں انسان، فطرت، سماج اور روایات کو جو ہے اپنا موضوع سخن بنایا۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ زندگی کے ہر پہلو پر آپ کی گہری نظر تھی، بلکہ آپ نے شدت سے اس کو محسوس کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے انہی کے مسائل اور انہی عوامی موضوعات کو اپنی شاعری کا جو ہے موضوع بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں جو ہے خاص طور پر مختلف تہوار اور عوام سے متعلق جو بھی موضوعات ہیں انہیں ہم جو ہے آپ کی شاعری میں وجہ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نذیر جو تھے وہ عوام کے ترجمان تھے اور خالص جو ہے عوامی شاعر کے طور پر جو ہے ابھر کر سامنے آئے۔ جہاں تک آپ کے انداز اسلوب کا تعلق ہے تو آپ کا انداز اسلوب جو تھا وہ عوامی تھا، سادگی اس میں نمایاں تھی اور زبان کا استعمال جو ہے بڑا سادہ تھا۔ پھر آپ کے ہاں ہمیں جو ہے اردو الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی رنگ جو ہے آپ کی شاعری میں بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کا رجحان جو ہے فطرت کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فطری مناظر جو ہے وہ آپ نے اپنی شاعری کا موضوع سخن بنایا۔ تو بارش جو ہے وہ قدرت کے مناظر میں سے ایک ایسا منظر ہے جو کہ ہر شخص کو، ہر مخلوق کو جو ہے لطف اندوز جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں اس نظم میں جو ہے وہ بارش کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ جب ہم اس نظم کی ہیئت، شکل یا ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم جو ہے مخمس ہے۔ مخمس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ گویا ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے موجود ہوں وہ نظم مخمس کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے نظم برسات کا تماشا مخمس ہے۔ نظم برسات کا تماشا سے مراد ہے برسات کے مناظر یا برسات کی رنگینیاں۔ تو یہاں پر برسات کے موقع پر، بارش کے موقع پر جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، در حقیقت انہیں جو ہے شاعر نے تماشا جو ہے اس سے منسوب کیا ہے اور اس کے بارے میں اس نظم میں بیان کیا ہے۔ آئی نظم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ یہاں لفظ خورشید سے مراد سورج ہے۔ گرم ہو کر اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ حرارت کے ساتھ، بہت زیادہ گرمی کے ساتھ، بڑی گرمی کی شدت کے ساتھ۔ لفظ مول کا مطلب ہے بدلہ یا پیسوں سے خریدنا۔ زر کا مطلب دولت ہے۔ یہاں پر نگر کا مطلب ہر جگہ سے اور ہر علاقے سے۔ اساڑ جو ہے یہاں پر ہندی کیلنڈر کا جو ہے برسات کا مہینہ ہے، اور یہاں پر لفظ برسے کا مطلب بارش کا برسنا مراد ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے اس بند میں بارش کے آغاز اور بارش برسنے کے خوبصورت مناظر کو بیان کیا، اور یہاں پر بارش برسنے سے ماحول میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔
اگر ہم دیکھیں کہ برسات کا تماشے کا جو پہلا بند ہے، اس میں شاعر نے برسات کے مہینے میں بارش ہونے سے پہلے کا جو منظر ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب بارش جو ہے اس کا منظر کیسے بنتا ہے، کس طرح ماحول جو ہے وہ بارش کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو بارش ہونے سے پہلے شدید گرمی پڑتی ہے، ہر طرف حبس بڑھ جاتا ہے، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی بے پناہ درجہ حرارت سے پورے ماحول کو انتہائی گرم کر دیتا ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہو کر بادل بناتا ہے، اور یہ بادل ہوا کے ذریعے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کسی ایک مقام پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ مہینہ ساون کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی بادلوں کے جمع ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان بادلوں کے ٹکرانے سے جو ہے بارش کی امید جو ہے وہ قوی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بادل جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ بادل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے علاقے سے آتے ہیں، کچھ اپنے علاقے سے آتے ہیں، گویا مختلف جگہوں سے یہ بادل جو ہے آ کر جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکرانے سے بارش کی جو امید پیدا ہوتی ہے، اور بارش جو ہے وہ خوشی اور لطف جو ہے وہ مہیا کرنے کا ذریعہ ہے، اور سبھی بارش کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں شاعر جو ہے وہ بھی اپنے دوستوں کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آ جاؤ اب چل کر برسات جو ہونے والی ہے اس کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو مہک راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھے برسات کا تماشا۔ قاصد سے مراد یہاں پر پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ صبا کا مطلب یہاں ہوا ہے، کوہ کا مطلب پہاڑ ہے، دشت کا مطلب صحرا ہے، سبز جوڑے کا مطلب یہاں ہر طرف جو سبز رنگ جو ہے جو سبز گھاس جو ہے ہر جگہ اگ جاتی ہے برسات کے موسم کے بعد، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ میگھ راجا یعنی کہ میگھ یعنی کہ برسات، اور راجا سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے دوسرے بند میں جو بات بیان کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ بارش ہونے سے قبل جو ماحولیاتی تبدیلی کا عمل ہے وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے۔ تو بارش ہونے سے پہلے اس کی آمد کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ پہلے تو بارش ہونے سے پہلے ہوا کی رفتار، اس کے بادلوں دباؤ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ہوا کا پیغام جو ہے وہ ہوا جو ہے بطور قاصد کے پیغام رساں کے پیغام لے کر بارش کا ہر جگہ ہر مقام پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور بارش کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ ہوا کے یہ جو قاصد ہوتے ہیں، جو بادل ہوتے ہیں، یہ پہاڑی علاقوں اور صحراؤں میں جا کر یہ پیغام سناتے ہیں کہ بارش کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ ہوا کی تبدیلی کے عمل سے ہر جگہ بارش کے جو ہے خوشخبری جو ہے وہ ہر ایک کو مل جاتی ہے، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اور پورے ماحول میں جو بارش کی آمد کی جو خوشخبری ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جلد ہی جب بارش برسانے والے بادل اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پورا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے اس موسم سے لطف اندوز جو ہے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شاعر یہاں اپنے دوستوں سے ہی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس موسم کا لطف اٹھانے کی ہم بھی تیاریاں کر لیں۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ اب یہاں پر چشموں کا مطلب ہے، یہ چشمہ کی جمع ہے۔ چشمہ زمین سے نکلنے والے قدرتی پانی کو کہا جاتا ہے جو زمین کے اندر کیمیائی عمل کی وجہ سے زمین کا سینہ چاک کر کے باہر کی جانب بہہ نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جب بارش کی آمد ہو جاتی ہے اور مختلف علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلی جب رونما ہوتی ہے تو مختلف مخلوقات وہاں پر جو موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو یا انسان ہو، وہ اپنے رد عمل کو ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ ہوا کی رفتار اور اس کی دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ہر مقام ہر جگہ پر شروع ہو جاتا ہے، اور جب بارش ہونے کی یہ خوشخبری ریگستانی علاقوں میں پہنچتی ہے جہاں پانی کی بڑی قلت یعنی کہ کمی ہوتی ہے، تو وہ ان بارش کو جو ہے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بارش سے لطف اندوز ہونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ صحرائی علاقوں میں بارش کا ہونے سے قبل اور بارش کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ عید کے طور پر، خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر یہ دن مناتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ خوب سارا پانی جو ہے وہ اس کو جمع کرنے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقوں میں جو موجود پانی کے چشمے ہیں جن کا پانی قدرتی طور پر جو زمین سے نکلتا ہے خشک ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پر بھی پانی کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور پوری طرح ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور یہاں پر بے تابی سے انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں صرف انسان یا مختلف کائنات کی چیزیں ہی نہیں بلکہ جانور، چرند پرند جن میں شمار ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے موسم کے اس خاص بارش سے جو ہے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے اس ہونے والی بارش کی بدولت جو ہے خوش نظر آتا ہے اور وہ خوش ہونا چاہتا ہے۔ سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجم جھڑی لگائی۔ سانون کے بادل یعنی کہ جو بارش کو برسانے والے بادل ہیں، کھٹا جو چھائی، بارش سے پہلے جو پوری کالی کھٹا آسمانوں پر چھا جاتی ہے، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، بارش کے دوران اور بارش سے پہلے عموماً آسمانی بجلی کی جو چمک ہے وہ آسمان پر جو دکھائی دیتی ہے اس کا ذکر ہے۔ رات یعنی کہ آسمانی بجلی جو گرج چمک کے ساتھ برستی ہے۔ کوئل کی جو آواز ہے، جس خوشی سے کوئل بارش کے موسم میں، برسات کے موسم میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو آواز نکالتی ہے اسے کوکنا کہا جاتا ہے۔ رمجھم جھڑی یعنی کہ پہلے جو ہے صرف جو ہے بوندا باندی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بوندا باندی تیز ہو کر رمجھم ہوتی ہے، اور پھر اس کی جھڑی یعنی کہ مسلسل بارش جو ہے ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا یہاں پر شاعر جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ بارش ہونے کی اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برسات کے مہینے پر جب بارش برسانے والے بادل جو ہے جمع ہو کر ایک طرف ہر طرف جو ہے وہ برسات جو ہے برسانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو بادلوں کے درمیان کہیں کہیں کالی گھٹائیں بھی جو ہے وہ چھا جاتی ہیں اور بارش برسانے کو تیار رہتی ہیں۔ کچھ وقت کے لیے آسمان پر آسمانی بجلی کی کڑک آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور بجلی کی کڑک کے ساتھ ہی بادل آسمان پر آپس میں ٹکراتے ہیں، گرجتے ہیں۔ ان کی آواز سے، آسمانی بجلی کی چمک سے، بادلوں کی گرج سے بارش ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور پھر اس موسم میں پرندے بھی جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئل اپنی بڑی سریلی اور میٹھی آواز میں جو ہے برسات شروع ہونے کا پیغام دیتی ہے اور کوک کوک کر جو ہے اس پیغام کو ہر طرف پہنچاتی ہے۔ مسلسل بارش جب برسنا شروع ہو جاتی ہے تو اس موسم کی دلکشی سے ہر کوئی جو ہے اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر بارش کے برسنے سے جو ماحولیاتی منظر ہے وہ اس قدر حسین ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے، تو سبھی لوگ جو ہے بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب بارش ہو چکی ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے اس ہونے والی بارش سے جو ہے خوشی محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کالی گھٹائیں ہر دم برسے ہیں میگھ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپیہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگاریں، آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ مختلف پرندوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اس برسات کے موسم میں، کہ جب کالی گھٹائیں برسنے کو تیار ہو جاتی ہیں اور ہر طرف مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو جب پانی مختلف جگہوں پر جمع ہوتا ہے تو وہاں پر بگلے جو ہیں وہ اپنی قطاریں جو ہیں ایک لائن سے جو ہے اس پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پھر کوئل پپیہے کوک کوک کر جو ہے اس موسم میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مور جو ہے اس موسم میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے پنکھ جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے اور مست ہو کر جو ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے، رقص کرتا ہے، اور کوکلا جو ہے جو سفید کلر کے چھوٹے پرندے ہیں وہ اپنی آواز زوردار نکال کر جو ہے موسم سے لطف اندوز ہونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آ جاؤ سب کے ساتھ ہم بھی مل کر اس موسم سے جو ہے لطف اندوز ہوں۔ اب یہاں پر شاعر آخری بند میں کہتا ہے، بنگلے سبوں نے ہر جاں اونچے چھوائے زر دے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہیں ابر بارہ کھلوا دیے ہیں پردے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب یہاں پر شاعر نے
کچھ الفاظ جو ہے استعمال کیے ہیں جس میں ہر جگہ کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ. اونچے چھوائے یعنی کہ آپ چھت پر چھپر ڈلوا دیے تاکہ کہیں سے بھی پانی آنے کا سلسلہ اندر کی جانب نہ ہو. امبا یعنی کہ آم. ابر بارہ تیز بارش. کھلوا دیے ہیں پردے ہر شے پہ قدرتی نکھار آ گیا ہے. پھر یہاں پر بارش میں پکنے والے مختلف جو ہے پکوان جو ہے ان کا شاعر نے ذکر کیا ہے. اب پہلے تو شاعر نے یہاں پر مختلف مناظر اور مختلف جو ہے پرندوں کے آوازوں کے اور جانوروں کے رد عمل کو ظاہر کیا جو برسات کے موسم میں ہوتے ہیں. اب اس بند میں شاعر جو ہے وہ برسات کے موسم میں مختلف لوگوں کے رد عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق بارش کا لطف اٹھاتا ہے. امیر لوگوں نے بارش کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اور اپنے بنگلوں کی چھتوں پر چھپر ڈلوا دیے تاکہ چھتوں پر بارش سے لطف اندوز ہوں. غریب لوگ اپنی جھوپڑیوں میں بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. پانی بھی جمع ہو رہا ہے. پانی جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن رہا ہے. بھیگ رہے ہیں اس بارش میں, گھر سے پانی بھی نکال رہے ہیں, لیکن بارش کی جو موسم ہے اس سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں. پھر بارش کے موسم میں خاص قسم کے پکوان جو ہے پکائے جاتے ہیں. کچھ مخصوص پکوان پکا کر لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں. کہیں پر میوے اور مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں. کہیں لوگ پھل میں جیسے آم ہے, انگور ہے, سردے ہیں, وہ کھا کر موسم کا لطف اٹھاتے ہیں. کہیں خاص طور پر پکوان پکانے اور بارش کے مزے سے دوچار ہونے اور اس کا لطف اٹھانے کے لیے جو ہے لوگ خاص طور پہ پلاؤ اور زردے جو ہے بناتے ہیں اور بارش کے موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ بارش کے برسنے کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں کے پردے کھول دیے تاکہ برسنے والی بارش کے نظاروں سے خوشی حاصل کر سکے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے بند میں اس جو ہے نظم میں شاعر جو ہے وہ حقیقت میں کہنا کیا چاہتے ہیں, انہوں نے ہمیں اس نظم کے ذریعے کیا بات جو ہے وہ بیان کی ہے. تو یہ نظم جو ہے وہ قدرتی مناظر کے جو ہے تناظر میں جو ہے لکھی گئی ہے اور یہاں انہوں نے قدرت کے سب سے حسین منظر جو کہ بارش کا موسم ہے اس کا ذکر کیا ہے. تمام مخلوقات اور جانداروں کے لیے یہ بڑا پرکشش موسم ہے. شدید گرمی اور بارش کے برسنے کا انتظار نہ صرف جو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے. پھر شدید گرمی میں بارش جب برسنے لگ جاتی ہے تو تمام حیوانات, چرند پرند, حشرات الارض, یہاں تک کہ زمین خود بھی بارش کے برسنے کی منتظر ہوتی ہے اور اس کی آمد کا پتہ آسمان کے میں جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. ہر ایک طرف خوشی کا منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور مناظر دل فریب ہو جاتے ہیں. تو مناظر فطرت میں ایک خاص منظر جو ہے وہ یہ قدرتی منظر ہے جو بارش کا ہے, جو بڑے اطمینان اور خوبصورتی کا منظر ہے. یہ کوئی مصنوعی منظر نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ وہ منظر ہے جو ایک حسین ترین موسم جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس موسم کی رنگینیاں جو ہے وہ ہمیں بیان کی ہے اور یہاں پر یہ موسم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے. اس میں عمر کی کوئی تخصیص نہیں ہے, جنس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. بچے, بوڑھے, جوان, مرد, عورت, ہر کوئی جو ہے اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں تک ہر منظر دھل جاتا ہے, درخت بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور جھوم جھوم کر بارش کے برسنے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ فطری منظر ہر ایک کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. تو یہاں پر شاعر نے اسی منظر کو اس پوری نظم میں منظوم شکل میں قلم بند کیا ہے جو آج ہم نے مکمل کی ہے. انشاءاللہ اس نظم سے متعلق کاپی ورک آپ کو بھیجا جائے گا. یہ کاپی ورک آپ حصہ نظم میں کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو جو کام بھیجا جائے گا اس میں پہلے آپ نظم کے شاعر کا جو تعارف یا اس کا حالات زندگی ہے اسے جو ہے پہلے آپ تحریر کریں گے اور اس کے بعد اس کی عملی مشق جو آپ کی بک میں موجود ہے وہ کریں گے. وہ کام جو کہ آپ کے بک ورک لکھ کر آئے گا وہ کام آپ بک پر ہی کیجئے گا, اسے کاپی پر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ نئی موضوع کے ساتھ نئی کلاس میں بات ہوگی. السلام علیکم.